الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھ لیا کریں مل کے سب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حق اور سچ کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آیہ مبارکہ میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ احباب، آج کی اس گفتگو میں ہم اہل بیت میں سے ایک بہت عظیم شخصیت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام و علیہ السلام آپ کی حضور عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ رجب شریف کا جو مہینہ ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور میں گفتگو کا آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ سمپل سی بات، سادہ سا کرائٹیریا سیٹ کر دیا، بہت ادھر ادھر گھما پھرا کے بات نہیں کی، سرکار نے ڈائریکٹ ارشاد فرما دیا کہ جو مومن ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو منافق ہیں وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ تو احباب، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 300 کے قریب آیات ایسی نازل فرمائی ہیں جن کا اشارہ حضرت علی کی طرف ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجنوں احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو مولا کائنات کی شان کو نمایاں کرتی ہیں۔ اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے، جو آیات مبارکہ اہل صحابہ کی شان میں نازل ہوئیں ان میں بھی حضرت علی صف اول میں شامل ہیں، اور جو آیات مبارکہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں ان میں بھی حضرت علی صف اول میں شامل ہیں۔ احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو پیارے آقا نے جو ارشادات صحابہ کے فضائل میں بیان فرمائے ان میں بھی حضرت علی صف اول میں شامل ہیں، اور جو آپ نے فضائل اہل بیت میں ارشادات فرمائے ان میں بھی حضرت علی صف اول میں شامل ہیں۔
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر بزم صحابہ سے حضرت علی کو نکال دیں تو بزم صحابہ نامکمل نظر آتی ہے، اور اگر بزم اہل بیت سے حضرت علی کو نکال دیں تو بزم اہل بیت جو ہے وہ نامکمل نظر آتی ہے۔ احباب، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، یقیناً میں ان کی قسمت پہ رشک کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے انجام سے مجھے ڈر لگتا ہے جن کے دل میں بغض علی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ طوبیٰ لمن احبک وصدق فیکم، فرمایا علی مبارک ہو اس کو، خوشخبری ہے اس کے لیے جو تجھ سے پیار کرتا ہے اور تیری تصدیق کرتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَّبَ فِيكَ، اور گمراہی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھ کو جھٹلاتا ہے۔ احباب، تو پھر حدیث پاک سے تو پتہ یہ چلا کہ اگر تمہارے دل میں حضرت علی کے لیے سافٹ کارنر ہے، حضرت علی کے لیے تمہارے دل میں محبت ہے، تو پھر تم مومن ہو۔ اگر علی کے لیے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر یہ نمازیں پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ لمبے لمبے سجدے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ طواف کعبہ کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، حج پہ جانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، یہ زکوٰۃ خیرات اور صدقات کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اگر تمہارے دل میں علی کے لیے بغض ہوگا۔ حضرت علی کی شان وراء الورا ہے۔ احباب، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور پھر فرمایا فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، فرمایا جو شخص شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ تو پتہ چلا اگر در مصطفیٰ پہ حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر در مصطفیٰ تک رسائی چاہتے ہو تو پہلے پھر در مرتضیٰ پہ پہنچنا ہوگا، پہلے مولا کائنات کے حضور اپنی عقیدت پیش کرنی ہوگی، پہلے مولا کائنات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے عرض کرنی ہوگی، پھر تمہیں دربار مصطفیٰ میں رسائی ملے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس عرب کے سردار کو لاؤ۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی اور امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، آپ راوی ہیں، آپ کہتی ہیں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس عرب کے سردار کو لے کے آؤ۔ آپ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے کیا محبت سے جواب فرمایا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی محبت پہ، کوئی ایسا درجہ ہے جو میرے پیارے آقا نے علی کو بخشا نہ ہو، کوئی ایسا مقام اور کوئی ایسی عظمت ہے جو میرے مصطفیٰ نے حضرت علی سے سائڈ کر کے رکھ لی ہو؟ خدا کی قسم آپ احادیث مبارکہ پڑھیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ حضرت علی اور مصطفیٰ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور صرف مولا کریم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور مصطفیٰ کی بات نہیں، سارے صحابہ مل کے چلا کرتے تھے، سب صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، سب کی آپس میں بہت محبت تھی۔ احباب، بہت معروف حدیث پاک ہے، جب سرکار حج سے واپس آئے، آپ نے جو آخری حج فرمایا تو راستے میں غدیر خم کا مقام آیا۔ غدیر خم کے مقام پر جب میرے مصطفیٰ پہنچے تو وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا گیا، سارے صحابہ کو وہاں پر روک لیا گیا،
مصطفیٰ کریم کے لیے ممبر بچھا دیا گیا، سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ ممبر پر جلوہ افروز ہونے کے بعد میرے آقا نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد صحابہ سے میرے مصطفیٰ گفتگو فرمانے لگے۔ آپ فرماتے ہیں الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز بھی ہیں، قریب بھی ہیں۔ سرکار نے پھر پوچھا الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے پھر کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سنیے میرے مصطفیٰ کا قول، پیارے آقا نے تیسری دفعہ پھر پوچھا الست اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ قریب نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مولائے کائنات کا ہاتھ، تاجدار کائنات نے مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مولایا، فرمایا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِن، اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ اور میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ ہے۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں من كنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور صحابہ کا جمع غفیر ہے، ایک دو صحابہ نہیں، روایات میں آتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ اور وہاں پر کون کون موجود تھا؟ جب مصطفیٰ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے جس نے اٹھ کے مبارکباد دی نا، ان کے الفاظ یہ تھے، کہنے لگے علی تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے۔ سننا چاہتے ہیں وہ کون شخص تھا؟ وہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تھے۔ محبت دیکھیے نا عمر فاروق کی حضرت علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت دیکھیں کہ جب حضرت علی کو عہدہ مل رہا ہے، حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے، جو بندہ سب سے پہلے خوش ہوا ہے، جس کے سینے میں خوشی پھوٹی ہے، وہ سیدنا عمر فاروق ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے بخ بخ یا علی، علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا ہے اور تو تمام مومنین کا مولا بن گیا ہے۔ یہ تھا اعلان مصطفیٰ۔ اب سنیے دعائے مصطفیٰ۔ اس کے بعد جب میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما لیا تو میرے آقا نے وہ ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے اور ارشاد فرمانے لگے اللہم وال من والہ، یا اللہ جو علی کو اپنا ولی مانے تو اس کا ولی بن جا۔ اللہم عاد من عادہ، یا اللہ جو علی سے عداوت رکھے، جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا۔ یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کرنے لگ جا۔ یا اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کا مددگار بن جا۔ یا اللہ جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ احباب اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں ذلیل کون ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ مصطفیٰ کی دعا ہے، اگر حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ ذلیل کون ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ میں کہہ سکوں کہ ذلیل وہ ہے جو منکر ولایت علی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ میں کہنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں کہنے کا حوصلہ رکھتا ہوں کہ دشمن خدا وہ ہے جو منکر ولایت علی ہے۔ اور آپ جاننا چاہیں گے کہ ولی کون ہے؟ ارے ولی وہ ہے جو ولایت علی کا دست نگر ہے، جس کی جھولی میں ولایت علی کی خیرات پڑ گئی، خدا کی قسم وہی ولی ہے۔ امام الانبیاء نے ولایت کا دروازہ کھولا مولا کائنات سے، اور یہ ولایت کا دروازہ بند ہوگا امام مہدی علیہ السلام پر۔ احباب منکر ولایت کدھر جائے گا؟ اب علی جو ولایت ہے وہ فاطمہ کے شوہر علی سے شروع ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ فاطمہ کا شوہر فاتح ولایت ہے اور فاطمہ کا بیٹا خاتم ولایت ہے۔ ولایت
کی ابتدا بھی ان کے گھر سے ہے، ولایت کی انتہا بھی ان کے گھر سے ہے۔ احباب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے کوفہ میں کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ جب کوفہ میں لوگوں کو بلایا گیا تو دعوت میں ایک نوجوان لڑکا بھی شامل ہوا جو حضرت علی کو پہلے جانتا نہیں تھا۔ اس نے دعوت میں پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ حضرت علی کون ہیں؟ تو حضرت علی اس وقت بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ایک طرف بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ ہے مولا کائنات، وہ بیٹھے ہیں۔ اس لڑکے نے دیکھا تو حضرت علی نا منہ میں رکھ کے اخروٹ کو توڑ رہے تھے۔ اب منہ میں دانت زیادہ نہیں تھے تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ آپ کبھی اس کو منہ میں اس طرف لے کے آتے ہیں، کبھی منہ میں اس طرف لے کے آتے ہیں۔ وہ لڑکا ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا تھا تو حضرت علی کی نظر اس پر پڑ گئی تو دیکھا تو وہ لڑکا نا مسکرا رہا تھا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا بھی ہاں جوان، خیریت ہے، مسکرا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں یا حضرت، کوئی ایسی بات نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ فرماتے ہیں تو بتائے گا یا میں بتاؤں تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ اب وہ لڑکا تو جسارت نہیں کر سکتا تھا نا، وہ لڑکا خاموش رہا۔ حضرت علی نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں تو کس لیے مسکرا رہا ہے۔ فرمایا تو اس لیے مسکرا رہا ہے نا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، اس نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑا ہوگا۔ حضرت علی اٹھے اور جم کر بیٹھ گئے، اپنی قمیص سیٹ کی، دستار مبارک ٹھیک کی، بڑے روب اور جلال سے بولنے لگے، کہتے اخروٹ میں توڑ رہا ہوں اپنی جسمانی طاقت سے، خیبر کے دروازے کو میں نے توڑا ہے اپنی روحانی طاقت سے۔ کہتے ہیں اگر آج بھی خیبر کا دروازہ ہے لاؤ، میں اس کو آج بھی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، ارے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ احباب، حضرت علی مرتضیٰ کی شان، ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے جتنا بھی وقت ہو یہ کم ہے۔ یقیناً جس کی شان اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، ہماری ناقص زبانیں اور ہمارے ناقص عقل ان کی شان کو کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت کو میں اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں اور یہ سرکار کی دو چار حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علی ہیں کون۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ علی کیا ہے؟ علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور تو آخرت میں بھی سردار ہے۔ ارے علی وہ جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے یہ تصدیق فرما دی کہ لوگوں علی کی شکایت نہ کرنا، اللہ کی قسم یہ تو اللہ کے راستے میں بہت خوف رکھنے والا ہے۔ ارے وہ علی جس کے لیے تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ ارے علی وہ ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا۔ احباب، حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی وہ ہے کہ جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ احباب، حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی وہ ہیں جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جو اس کو ولی مانے تو اس کا ولی مان جا، یا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، یا اللہ جو اس کو دشمن رکھے تو اس کا دشمن بن جا، یا اللہ جو اس سے بغض رکھے تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے، اور یا اللہ جو اس کی مدد کرے تو اس کا مددگار بن جا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا،
الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے حضرت علی کے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ احباب کیا کہوں میں علی کی فضیلت کے باب میں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ کیا کہوں میں علی کی فضیلت کے باب میں، ارے سب کچھ تو ہے، بطول کا شوہر جو ہے علی۔ کیا کہوں میں علی کی فضیلت کے باب میں، سب کچھ تو ہے، بطول کا شوہر جو ہے علی، کیوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ اتنی خاموشی نہیں ٹھیک، تقریر تو ختم ہو گئی۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ارے ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے۔ اور مقطع سنیے، پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی مجال، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ احباب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ محبت اہل بیت میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔